اب آگے چلیے، چھٹی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر آئے تمہارے پاس کوئی غیر متقی شخص، یہ فاسق کا ترجمہ میں خوب سوچ سمجھ کر رہا ہوں کہ یہاں غیر متقی اس کا مفہوم جو ہے وہ صحیح ادا ہوگا۔ اگر کوئی غیر متقی شخص آئے تمہارے پاس بے نبائن، کوئی اہم خبر لے کر، نبا جو ہے وہ عام خبر نہیں بلکہ بڑی اہم خبر، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو۔ تبین باب تفاعل ہے، بینا یبین تبیینا باب تفعیل ہے، کسی شے کو کھول کر بیان کر دینا۔ تبین پوری طرح اس کو سمجھ لینا، خود اس کا فہم حاصل کر لینا، اس کی تحقیق کر لینا، چھان بین کر لینا۔ فتبینوا ان تصیبوا، یہ ان پھر اسی معنی میں آیا ہے جیسا کہ پہلے آ چکا تھا، ان تحبط اعمالکم، گویا کہ یہاں پر ایک لفظ محذوف ہے، مخافتاً ان، اندیشہ ہے یہ کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو، حملہ آور ہو جاؤ کسی قوم پر، کسی گروہ پر، کسی قبیلے پر، نادانی میں، لا علمی میں یا اشتعال میں۔ جہالت کا لفظ جو ہے یہ عربی میں اصل جو اس کا مفہوم ہے وہ اشتعال، جذبات میں آ جانے والا شخص جاہل کہلاتا ہے۔ اردو میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ان پڑھ کے ہیں، عربی زبان میں ان پڑھ کے لیے لفظ جاہل نہیں ہے بلکہ اکھڑ آدمی، درست مزاج آدمی، مشتعل مزاج آدمی، جذباتی آدمی، وہ گویا کہ جاہل ہے۔ تو یہاں پر اس میں نادانی اور اشتعال، فوری اشتعال، کوئی خبر آئی کسی نے دی اور اس کے اوپر فوری اشتعال پیدا ہوا اور فوری اقدام کر دیا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم حملہ آور ہو جاؤ، جا پڑو کسی قوم پر، کسی گروہ پر اسی اشتعال میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں ہونا پڑے اس پر کہ جو تم نے کیا ہو نادم اور پشیمان۔ یہ آیہ مبارکہ سب سے پہلے تو اس کو ہم پھر وہی تعویل عام جو ہے اس کے حوالے سے ان کے الفاظ کو دیکھ لیجئے۔ اس میں اصل میں وہ بڑا حکم جو ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو 8 احکام دیے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی حیات ملی جو ہے اس میں کوئی رخنہ پیدا نہ ہو، اس کے لیے اب آپ پہلے ایک تمثیل ذہن میں لے آئیے۔ کوئی فصیل ہے، بہت بڑی فصیل، بڑی مستحکم فصیل، شہر پناہ ہے، شہر کی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن اینٹوں کو باہم جوڑا ہوا ہے کسی سیمنٹ سبسٹنس نے، کسی مارٹر نے، چاہے وہ چونا ہوتا تھا پچھلے زمانے میں، آج کل سیمنٹ ہے۔ اب گویا کہ فصیل کی مضبوطی کا دار و مدار اس پر ہے، نمبر 1 اینٹیں مضبوط لگی ہوئی ہوں، یا پتھر لگے ہوئے ہوں یا اینٹیں ہوں تو بہت اچھی طرح پر مضبوط اینٹیں ہوں، پختہ اینٹیں ہوں۔ پھر یہ کہ اینٹوں کو جوڑنے والا مسالہ بہت مضبوط ہو۔ اس فصیل کا جو استحکام ہے اس کے اعتبار سے اب اگر کہیں اس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، کہیں گولے آ رہے ہیں کسی جگہ پر، اس فصیل میں کوئی بڑا جو ہے وہ ایک رخنہ پیدا ہو گیا، دراڑ پڑ گئی، تو اندیشہ ہے پورے شہر کے لیے، اب اس کی حفاظت اور جو دفاع ہے اس کے لیے شدید خطرات لاحق ہو گئے۔ یا یہ کہ کہیں اینٹوں کے مابین وہ جو مسالہ ہے وہ کمزور پڑ جائے، تب بھی اس کا اندیشہ ہے کہ ذرا سا کوئی ریلا آئے گا تب بھی وہ جو ہے اینٹیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی اور فصیل گر جائے گی۔ اور اگر اینٹیں ہی کچی ہوں اور وہ کسی بھی سیلاب کو کا مقابلہ کر ہی نہ سکتی ہوں، کچی ہو، پختہ ہے ہی نہیں، تب بھی وہ فصیل کمزور ہے۔ تو جہاں تک تو اینٹوں کے پختہ ہونے کا تعلق ہے، اس فصیل امت کے استحکام کے لیے یہ مضمون تو ہمارے اس منتخب نصاب میں پوری طرح زیر بحث آ چکا ہے، جو اس تیسرے حصے کا جو ابتدائی درس تھا کہ سیرت کا استحکام، ایک ایک مسلمان اپنی سیرت کے اعتبار سے پختہ ہو۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اس پر تو ہمارا درس اول تھا اس تیسرے حصے کا۔ اب یہ اینٹوں کو باہم جوڑ کر رکھنا، کوئی ایسی شے کہ جو 2 اینٹوں کے درمیان تعلق کو کمزور کر دے، وہ گویا کہ پوٹینشلی اس پوری فصیل کے لیے خطرہ ہے اور خدشہ ہے۔ اس اعتبار سے احکام آئیں گے کہ مسلمانوں کے دلوں کو پھاڑ دینے والی باتیں، ان کی جو ہے 6 چیزوں کی نشاندہی کہی گئی، جنہیں میں نے کہا ہے چھوٹی چیزیں ہیں نسبتاً، وہ آگے آئیں گی۔ اور فصیل میں کوئی بڑی دراڑیں پڑ جائیں تو اس کے لیے 2 حکم آ رہے ہیں۔